سوشل میڈیا اسپیشلی یوٹیوب پر آپ کو کچھ ایسے چینلز دکھائی دیں گے جن کی اپنی کوئی تھاٹ نہیں ہے، کوئی کریٹیو سینس نہیں ہے، اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور وہ صرف اس بات پر کھیل رہے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آج اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کا انالیسس کرنے کی پوٹینشیل ہی نہیں ہے لوگوں میں۔ دے جسٹ میکنگ منی آؤٹ آف سیئنگ اے فیو تھنگس کہ آج اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اور اس نے وہ کہا ہے، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بات کرنا۔ آج کی ویڈیو رسپانس ویڈیو اسی لیے ہے کہ اس کا ایک کمپلیٹ کانٹیکسٹ ہے جو میں ابھی ایکسپلین کروں گا۔ آج جس شخصیت کی ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے زید حامد صاحب، اور جولیس سیزر کے بعد شاید ہی کوئی اتنا بڑا جرنیل ہوا، اور ان پر بات کیوں کرنی ہے اس کی ریزنز یہ ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں جس نے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پی ٹی آئی کے سارے یوٹیوبرز نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، which I endorse۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر کریٹیسزم میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ پیورلی ایڈیولوجیکل کریٹیسزم ہوتا ہے۔ اس میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ ایک آدمی پرسنل سپیس میں بدکار ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور جو بھی اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اس کا میس مرڈر بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ان کا اس پہ متفق نہیں ہے، یا پھر جو نعرے بازی ہے اور میس سائیکوسس کھلایا جا رہا ہے اس پہ متفق نہیں ہوں۔ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کسی کو پولیٹیکلی اپوز کریں اور اس کا میس ہی کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان جناب کا ایک ری لانچ ہوا ہے۔ آپ کو بتا دوں، پہلا جو ان کا 1.0 والا لانچ تھا اس کا تو کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ان کی یہ ویڈیوز ہی تھیں کہ اپنے بیک یارڈ میں اور جگہوں پہ بندوق لے کے بھاگ رہے ہیں کہ ابھی غزوہ ہند سر پہ چلنے لگی ہے، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ سوتے ہوئے بھی بندوق لے کے سوتے ہوں گے کہ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اب جو زید حامد کا 2.0 لانچ ہوا ہے وہ ریسنٹلی ہوا ہے۔ لانچ کا کیا مطلب ہے آپ سب کو اچھے سے پتا ہے میرے خیال میں۔ ان کی ایک ویڈیو جس میں وہ لیکچر دے رہے ہیں، کچھ کلپس کو نکال کے ٹویٹر پر لوگوں نے سرکولیٹ کیا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انتشار کے جو لوگ ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ خارجیوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اب ان کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے۔ یہ سب زید حامد صاحب فرما رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کیا ہے۔ مہرنگ بلوچ، منظور پشتین اور پی ٹی آئی والے اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اس پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ I personally have been victim of this man's jingoistic mentality when I was in the school back in the days۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں ایک بچہ جو ایک میجورٹی کمیونٹی کا حصہ ہے، جب وہ معاشرتی علوم پڑھ کر بڑا ہوتا ہے جس میں آئیڈیولوجی کے بڑے ٹیکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں ہسٹری کو ریپلیس کر کے آپ کو ایک جنگوازم سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں تمام جنگیں جیت لیں، آپ تو دنیا کی تمام ریسز سے بھی سپیریئر ریس ہیں۔ آپ کا الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں زندگی میں ایک نہ ایک ہندو اور یہودی کو مارنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں بھی اس بیمار ذہنیت کا شکار تھا، کیونکہ آلٹرنیٹو ہسٹری کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ جذبات میں آ کے اگر کوئی نعرہ لگائے تو بہہ جایا کرتے تھے۔ بیک ان دا ڈیز جب نیا نیا فون ملا، یوٹیوب چلاتے تھے تو ان کی ویڈیوز پاپ اپ کرتی تھی سامنے، تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ آپ نے گھروں میں جوتے پہن کے سونے ہیں، صبح کسی بھی وقت گھوڑا ریسیو کرنے آ سکتا ہے، اس پہ بیٹھ کے نکل جانا ہے آپ نے، جیسے اوبر نہیں منگواتے اسی طرح۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کس طرح ہماری زندگی کا مقصد ہی ہندو کو مارنا ہوتا ہے۔ لیکن اس برین فاگ کو نکالتے ہوئے جتنی تکلیف ہوئی نا، وہ دراصل اسی لیے ہوئی کہ جب آپ آبجیکٹیو ہسٹری کو پڑھو تو پھر آپ کو جو پین فیل ہوتی ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ فیکٹس بڑے ہارش ہوتے ہیں۔ پین اسی لیے ہوتی ہے کہ جن ڈیلیوژنز میں سیف فیل کرتے ہوئے آپ زندہ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بکھر رہے ہوتے ہیں۔ He is somebody who convinced a massive amount of people of things that were never in the realm of history۔ بیوقوف بنانے والوں کا ایک انبار دکھائی دے گا آپ کو پاکستان میں۔ یہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کون کون حصہ ڈالتے ہیں عوام کو اوپیم پرووائڈ کرنے میں کہ ان کے دماغ نہ چلیں اور یہ ایک ٹول بن کر رہ جائیں وار مشینری کا۔ 2.0 لانچ کے بعد ان کے کچھ انٹرویوز کے کوٹیشنز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو ہے جس میں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے
کہ میں دلی کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھوں، وہاں کے حکمرانوں کو زنجیروں میں باندھ کے پاکستان لاؤں، پھر اس کے بعد شام جائیں؟ اس شخص کی سیریسنس کا لیول کیا ہوگا کہ ایک انسان پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیبرنگ کنٹری، کیونکہ دونوں ممالک نیوکلیئر آرمڈ ہے، پاکستان بھی انڈیا بھی، وہاں جا کے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈریگ کر کے جہاں لا کے ہم کوٹ اینڈ کوٹ ذبح کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھیں، ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں اور پھر یہاں سے۔ Is this normal conversation happening؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ریالٹی سے 1-2% بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کو جسٹیفائڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو آئیڈیولوجیکل نیریٹو بنایا ہوا ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی، بیکاز وی آر سٹنگ ان پاکستان۔ ذرا دو نا فریڈم آف سپیچ اور بٹھاؤ ان کو سامنے، 2 منٹ میں سیدھا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر عوام کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے ڈسکارڈ کر کے پھینکنا ہے تو جذباتیات بیچنے والوں کا سیلاب رہے گا اور یہ بھی ان میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ پہلا انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بارڈر پر ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں جا کے مودی کو گھسیٹ کے پاکستان میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی والوں پر جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی ساری لیڈرشپ کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر کریٹیسائز کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، چوٹ میں لٹکا دو۔ ہو چکے ہو، تمہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا۔ تم لوگ اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے کیونکہ تم زمین میں فساد کرنے والے۔ تمہاری نفرت، وہ زانی بدکار نشئی جو جیل میں بند ہے، اس کی محبت میں تم نے اس پاک سرزمین کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ اس باربیرک ایج کے اعلانات نہیں ہوتے جو پرانے قدیم دور میں ہوا کرتے تھے کہ آج کسی شہری نے جرم کیا ہے، اس کی کھوپڑی کو چوک میں ڈسپلے کیا جائے گا۔ یہ ان سب کو پروپوگیٹ کرنے کا اتنا نارمل انداز ہے کہ کوئی اسے بیماری سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوٹ اینڈ کوٹ جو الفاظ یوز کیے ہیں، باولے کتے، نشئی، یہ کریٹیک ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ ڈوب کے مر جاؤ، ہماری تلوار پر تمہاری گردن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح لگ رہا ہے جیسے چنگیز خان بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوتا کہ میں تو بھائی وہ جو چھوٹا گوشت نہیں سیدھا کرتے جس طرح وہ کر دوں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو۔ پرفیکٹلی نارمل ہیئر، ایبسولیوٹلی انٹچیبل۔ ساتھ ساتھ جناب نے یہ بھی بول دیا ہے کہ پوری قیادت اڑا دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی سلطنت کے اندر بیٹھ کے چلیں آن پیپر ہی ایگزسٹ کرتی ہے، کہا کیا جا رہا ہے کوٹ اینڈ کوٹ سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں ڈنڈے کا راج لے کر آئے۔ کالنگ فار اے مارشل لا آن اے کیمرا ویری ایزیلی، نو ون نوٹسڈ۔ وہ کارل پاپر نے کہا تھا نا، ٹالرنس آف انٹالرنس کریٹس انٹالرنس۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اٹھا لو، کپڑے مرضی کے نہ پہننے دو، کاٹ دو، مار دو، اگر اس کو اس معاشرے میں برداشت کیا جا رہا ہے تو یہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی۔ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالنگ فار آرمز۔ ایک میسو پاپولیشن اس ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہے، سارے نو پٹھا ٹانگ دیو، انہاں دیاں گردناں اڑا دیو، پرفیکٹلی نارمل ہیئر، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن آن اے کانٹریری اس ملک میں آپ امن کی بات کریں، یہاں بیٹھ کے اگر آپ اپنے ریسورسز کو کلیم کرنے کی بات کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی بات کریں، عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو خون کے پیاسے ہو جائیں گے سب۔ یہ کہو کہ خاتون کو نہیں مارنا، ڈومیسٹک وائلنس میں ایک بل لے کے آ جاؤ نا تو وہ پاس نہیں ہونے دیں گے یہ۔ بٹ دس از پرفیکٹلی نارمل، دس barbaric in which you are calling on camera to get rid of massive section of your population on the basis of their political leanings. Perfectly normal here. یہ چورن ہمیشہ سے پاکستان میں بھیجا گیا ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہو۔ ہمارا فرض ہی یہی ہے کہ ہندوستان کو نیست و نابود کر دینا۔ یہ آدمی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ اپنے جوتے پہن کے رکھو، تلواروں اور گھوڑوں کو ریڈی رکھو، جنگ کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کی کاسٹ کا نہیں پتا اس کو کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔ سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی وہ نیوکلیئر وار ہوگی، اور اس کے ریزلٹس میں تمام سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ صرف ساؤتھ ایشیا میں 127 ملین لوگ مارے جائیں گے، اور گلوبلی کیجویلٹی کا ریٹ کیا ہوگا پتہ ہے؟
2 billion people could die in the event of nuclear war in between Pakistan and India. आपकी मेजर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अर्थ के टेम्परेचर्स गिर जाएंगे बिकॉज के 37 मिलियन टन ऐश जो इन्वायरमेंट में फंस जाएगी, सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकेगी. 42% decline will be in marine life. 2 billion means 25% of total population will be wiped out of its face in blink of an eye in the event of nuclear war. یہ بندہ کیمرے میں بیٹھ کے کتنے نارمل طریقے سے کہہ رہا ہے کہ پورے پولیٹیکل آرڈر کو اڑا کے رکھ دو, مارشل لا لگا دو. جس خطے سے میرا تعلق ہے وہاں 50% پیپل بلو پاورٹی لائن ہے, یعنی 2 لوگوں میں سے ایک کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے اس ری لانچ کے اندر؟ جنگیں لگا دو, مار دو, گردنیں اڑا دو. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھی قیادت آ جائے 5 سال کے اندر ہم چاند پر ہوں گے. کسی نے کہا بھائی ہم تو پہلے ہی چاند پر ہیں, گیس ہے وہاں پہ نہیں ہے, سڑک ہے وہاں پہ نہیں ہے, بجلی ہے وہاں پہ نہیں ہے, تو بس پاکستان میں بھی نہیں ہے. 2019 میں کووڈ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کووڈ لایا گیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر لایا جائے, آدھی پاپولیشن کو مار دیا جائے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کووڈ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دنیا کی آبادی کم کرنا ہے, جس کا مقصد انسانیت کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے انسانوں کو غلام کرنا ہے. یہ گوشت پوری دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں, جانوروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب آرٹیفیشل لیبارٹری میں بنا ہوا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے گا آپ کو. کووڈ کا ایکچولی مطلب یہی ہے, COVID جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف ویکسینیشن ID. یہ ہے اس انسان کا IQ جس کو بٹھا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کاز کے خلاف لانچ کیا گیا ہے. ایک فلاسفر ہے سورن کیرکگارڈ, وہ کہتا ہے کہ there are 2 ways to be fooled. One is to believe what isn't true and the other is to refuse to believe what is true. یہاں پہ تو لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں پاگل بننے کے لیے, ایک نعرہ لگانے کی دیر ہے سارے آ جائیں گے پاگل بننے کے لیے. جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, صاف پانی پینے کو نہیں ہے, وہاں سولوشن یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آئیں گے. تو بھائی اس وقت جب آپ لا کر ذبح کر رہے ہوں گے اور جب یہ تقریب ہو رہی ہوگی تو دنیا میں جو 2 ارب لوگ مارے جا رہے ہوں گے نیوکلیر وار سے, اس میں سے آپ نہیں ہوں گے. جب نیوکلیر وار ہو رہی ہوگی تو آپ بچ کے یہاں پہ آ کے کسائی بنے ہوئے ہوں گے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جنریشن اوور جنریشنز آپ کو اس طرح کی شخصیات ملیں گی جو عوام کو پاگل بنانے کا کام کرتی رہی ہیں. جوانیاں چھین لی لوگوں کی انہوں نے. کسی دور میں بھٹو صاحب بھی کہا کرتے تھے دنیا کا لوہا بنے گی یہ قوم. پتہ چلا کہ ایک ہی اسٹیل مل تھی کراچی والی, وہ بھی بند ہو گئی. لوہا کہاں سے بننا ہے؟ اینڈ پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو میننگ فل لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک